حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرامین فرقان نواز ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے عمران خان کی جو جنسی سکینڈلز یا جو ہے وہ مغربی خواتین سے تعلقات کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا، اسی حوالے سے آج ہم ایک نیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان ہمیشہ جو ہے وہ خود کو اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اب ان کی تقاریر ہوں یا پھر ان کے جو جلسے ہوں، کبھی وہ امر بالمعروف کا ٹچ دیتے ہیں تو کبھی اپنی تقریر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ٹچ دیتے ہیں، تو کبھی لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، تو کبھی لا شریکیت کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں قول اور فعل میں بہت بڑا تضاد ہوتا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم آپ کو انتہائی اہم تفصیلات بتائیں گے۔ اور ناظرین، حکومت نے جس طرح نیب ترامیم کی ہیں، اس کے بعد اب ہونا تو یہ چاہیے کہ نیب کو جو ان کے صوبائی جو ہیڈ کوارٹرز ہیں یا صوبائی دفاتر ہیں یا جو ان کے ریجنل دفاتر ہیں، ان کو اب بند کر دینا چاہیے، کیونکہ جس رخ جو ہے وہ نیب کو لے جایا جا رہا ہے، وہاں جو ہے وہ بیوروکریسی کرپشن کرنے میں آزاد اور خود مختار ہوگی، یعنی بیوروکریسی کو کھلی چھوٹ ہوگی کہ وہ جتنی چاہے جہاں چاہے کرپشن کر لے۔ ناظرین، یہ سوشل میڈیا کا جو پریشر ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بڑوں کو جھکا دیتا ہے، اور ایسا ہی واقعہ آج بھی ہوا ہے کہ ایک فرعون نے جو ہے وہ معافی مانگنے پر وہ مجبور ہوا اور جھک گیا۔ تو ناظرین، انتہائی اہم معلومات اور انتہائی اہم امور لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو آپ سے یہ ہماری التجا ہے کہ مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو جو ہے وہ شیئر کریں، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کا بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے پروگرام سے متعلق اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی سربراہ عمران خان، ان کی تقریر ہو یا جو عوام سے جو ان کے خطابات ہوتے ہیں وہ ہو، ان کو فضول میں یا بلا وجہ بھی اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اس چیز کو اس ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا شاید زیادہ سے زیادہ خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ تاثر دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پکے مسلمان ہیں۔ سب تھوڑا اسلامک ٹچ بھی دے دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال دے دیں کوئی۔ میں ہوں ایک جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں۔ ناظرین، جہاں عمران خان یہ معاملات یا یہ بات کرتے ہیں، وہاں وہ لا شریکیت کی بھی بات کرتے ہیں، وہاں جو موجودہ حکومت ہے اس کو امپورٹڈ حکومت کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امریکی آقاؤں کے سامنے سر جھکا دیے، یعنی ان کے سامنے سجدہ کر دیا، اور جبکہ جو ہے وہ اسلام میں غیر اللہ کو سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ اس کا نعرہ تھا، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔ یہ ہمیں ان جھوٹے خداؤں یا بیرون ملک کے ان آقاؤں کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں، اور یہ کنٹرول کے طریقے ہیں، یہ صرف کہ کسی طرح ہم کنٹرول کر لیں ان کو۔ جبکہ میں متعدد بار ایک ویڈیو آپ کو دکھا چکا ہوں 2-3 اینگل سے، لیکن آج میں آپ کو یہ تفصیلی ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے۔ اللہ محمد چار راجی خواجہ خدا فرید ہاتھ فرید یا فرید انشاءاللہ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک کے مشہور مذہبی اسکالر طارق جمیل صاحب، وہ بہت بڑے مذہبی عالم ہیں،
وہ بہت بڑے اسکالر ہیں اور ان کی جو فالوورز ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ کمال بیان خطابت رکھتے ہیں اور کمال جو ہے اس کے پاس تشریحات ہیں، اور ان کے وہ جس طرح بات کرتے ہیں کہ ان کی باتوں سے اس وقت ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جیسے بالکل ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں. لیکن عمران خان سے ان کے جو تعلقات ہیں ان تعلقات کی وجہ سے وہ ہمیشہ متنازع رہے ہیں. اس حوالے سے جب عمران خان نے جو ہے وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی بات کی اور خود کو صادق اور امین کہنے کی بات کی، تب جو ہے وہ ریاست مدینہ کے حوالے سے طارق جمیل صاحب نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا وہ آپ خود سن لیں. آپ کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ پہلا حکمران ہے جس نے ریاست مدینہ کے احیاء کی بات کی، میں اس لیے ان کی تائید کرتا ہوں، آپ نے یہ فرمایا تھا. تو ایسا 3 سال میں ایسا ان کے کیا اقدامات آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، جس ٹھوس اقدامات جس سے پتہ چلتا ہو کہ ریاست مدینہ کی طرف یہ 70 سال کا کچرا ہے اور ان کے پاس ٹیم بھی مضبوط کوئی نہیں ہے، تو وہ اکیلا اپنی جان سے لڑ رہا ہے، تو اتنی جلدی تو تبدیلی نظر نہیں آ سکتی. میں تو اقدامات پوچھے ہیں، تبدیلی نہیں پوچھی ہیں. وہ میں اس کے ساتھ تو رہتا نہیں ہوں کہ اس نے کیا اقدامات کیے، صرف بیانات ہیں. میرا تو صرف اس سے ایک ملاقات کا سلسلہ ہے، فیس ویلیو. جی باقی وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے یہ تو جو ساتھ رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. ناظرین، طارق جمیل صاحب کا جو علم ہے یا جو اس کی فہم و فراست ہے یا جو اس کی سوچ ہے یا جو اس کا انداز بیاں ہے، اس سے قطع نظر ہو کے اگر ہم سوچیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے مذہب نے مدرسے سے اقتدار کی ایوانوں کا جو ہے وہ رخ کیا ہے، یا جب سے اس نے جو ہے وہ فقیری کو چھوڑ کر بادشاہی کو اپنانے کی کوشش کی ہے، یا جس طرح انہوں نے جو ہے وہ زمین پر سونے کی بجائے نرم و گداز بستروں پہ سونے کی خواہشیں ان کے دلوں میں جنم لینا شروع کی ہیں، جب سے انہوں نے ٹاٹ لگے ہوئے کپڑے پہننے کی بجائے ریشم کے کپڑے اور نرم و ملائم کپڑے پہننے کی کوشش کی ہے، جب سے انہوں نے پیدل چلنے کی بجائے جہازوں اور جدید اور قیمتی گاڑیوں میں سفر کرنے کی کوشش کی ہے، تب سے اس ہمارے مذہب میں سیاست اور جو ہمارا جو مدرسہ ہے وہ اور عالم اور سیاستدان میں کوئی فرق نہیں رہا. یہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ دین الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، اور اس ملک میں تو خاص طور پہ سیاست گالی بن چکی ہے. عموماً جب بھی کچھ لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ مجھ سے سیاست مت کرو. مطلب سیاست اتنی گندی چیز ہو گئی ہے کہ اس کو کرنے سے لوگوں کے جو قول اور فعل ہیں ان میں فرق آ جاتا ہے. تو ناظرین، گزشتہ دنوں طارق جمیل صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ انتہائی افسوسناک ہے. یہ ذرا آپ خود پہلے ملاحظہ فرما لیں. کروں میں پاکستانی ہوں، تبلیغ والے سیاست میں نہیں بولتے، لیکن پاکستانی ہوں، ضروری ہے جی. میں پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں. کس طرح انسانوں کو خریدا گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائی گئی. کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے؟ یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کم بختوں، میں نے تو اولاد ذبح کروا دی اور تم چند ٹکوں پہ تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھا. ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ روز محشر ہم سب کا حساب ہونا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمارے جو اعمال نامے ہیں وہ ہمارے دائیں یا بائیں ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے. یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ بیٹی کا جواب ماں کو نہیں دینا ہوگا، ماں کا جواب جو ہے وہ بیٹے کو نہیں دینا ہوگا، اور بیوی کا جواب شوہر کو نہیں دینا ہوگا، یا پھر ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے اعمالوں کے بوجھ سے آزاد ہوگا. تو ناظرین، ہم جانتے ہیں، اور آپ ہمیں اس طرح کی باتیں کر کے ڈرانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یا جو فارن فنڈنگ میں، یا جو فارن فنڈنگ کی انویسٹیگیشن میں، یا جو الیکشن کمیشن نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس کے بعد عمران خان کو
किसी भी सूरत में सादिक और अमीन नहीं कहा जा सकता। ये 62-63 की शिकों के तहत जब इनका मामला अदालतों में जाएगा और इलेक्शन कमीशन उठाएगी, तब आपको भी खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सादिक और अमीन की प्रॉपर और एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। नाज़रीन, अब जरा हम इसे हटकर बात करते हैं। हुकूमत ने जो नैब तरामीम की हैं, उसके तहत नैब 50 करोड़ रुपए से कम की जो करप्शन है उसके मामलात नहीं देख सकेगा। ठीक है, अच्छी तरमीम है, लेकिन ये होना चाहिए कि वाज़ेह होना चाहिए कि 50 करोड़ से कम के जो मामलात होंगे उनके लिए जो सूबों में जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स कायम कर दिए गए हैं, या जो जिस तरह FIA के मुख्तलिफ सर्किल्स हैं वो जो कायम कर दिए गए हैं, तो ये मामलात वो देखेंगे। लेकिन इस वक्त जिस तरह अब हमें पता है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो होते हैं वो सूबाई हुकूमतों के मातहत होते हैं, और कोई भी सूबाई हुकूमत किसी भी सूरत में अपने अफसरान के दिफा से पीछे नहीं हटती, क्योंकि यही वो अफसरान होते हैं जो हुकूमत को कमा के देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त तक अगर थोड़ा सा जो मीडिया पे आया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो नैब तरामीम हुई हैं उसके हिसाब से सिर्फ 13 इंक्वायरीज और 14 रेफरेंसेस और 18 तहकीकात मुतासिर होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सिंध में है। सिंध में जो वज़ीर आला के खिलाफ जो रेफरेंस है वो अलग है, जो वज़ीर अपना आसिफ जरदारी के खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं वो अलग हैं, जो अनवर मजीद और उसके दीगर लोगों के खिलाफ जो बेनामी अकाउंट्स के रेफरेंसेस हैं वो अलग हैं। इसके अलावा दादू और ठट्टा जो शुगर मिल्स के जो केसेस हैं वो अलग हैं, और जो दर्जनों ऐसे अफसरान हैं जिनको हुकूमत की मुकम्मल पुष्टपनाही और सपोर्ट हासिल होती है, और हुकूमत जहां हर सतह पे उनका दिफा करती है। और ये अफसरान नैब की इन तरामीम के बाद अब ये साफ निकल गए, और अगर अब इस मरहले पे इनके केसेस एंटी करप्शन को भेजे भी जाते हैं तो एंटी करप्शन क्या है? एंटी करप्शन मैंने जैसा कि कहा कि महज एक हुकूमत का मातहत इदारा है, और हर अपना सूबे में एक डायरेक्टर एंटी करप्शन होता है और एक चेयरमैन एंटी करप्शन होता है। तो ये लोग कोई अलग नहीं होते। एंटी करप्शन कोई अलग बॉडी नहीं होती, ये हुकूमत का हिस्सा होती है। जिस तरह नैब एक अलग बॉडी है, इसी तरह ये अलग बॉडी नहीं है। ठीक है, मानते हैं कि नैब भी एक वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन उसको बहुत अख्तियारात हासिल थे। लेकिन एंटी करप्शन को जो अख्तियारात हासिल हैं वो ये हैं कि जो भी अफसर और जो भी हुकूमत के साथ थोड़ी सी हुकूमत को आंखें दिखाने की कोशिश करे उस पर केस बनाओ, और जो भी MP है हुकूमत से रास्ता अलग करने की कोशिश करे उस पर केस बनाओ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक बहुत बड़े जो है वो बिल्डर और एक बड़े टाइकून ने जिस तरह जो सरकारी अमलाक पर एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करना, अपना एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया, तो उसमें उसको एक एरिया की ज़मीन चाहिए थी, और वो ज़मीन एक बहुत बड़े सरदार की थी, और उस सरदार ने हैदराबाद और जामशोरों के इलाकों में कुछ जो है वो छोटे छोटे से तामीराती मंसूबे शुरू कर रखे थे। लेकिन जब उस शख्स ने या उस सरदार ने वो ज़मीन उस टाइकून को देने से इनकार किया, तो एंटी करप्शन सिंध पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ा और उसके खिलाफ तकरीबन 4-5 इंक्वायरीज शुरू कर दी। उनके जो दफातर थे जहां उसने जो है वो अपना जो उनकी जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी उन तक को डिमोलिश कर दिया, और यहाँ तक कि उस बंदे ने दुबई में जाकर आसिफ अली जरदारी से जाके माफ़ी मांगी और वो ज़मीन उस बहुत बड़े बिल्डर और उस टाइकून के हवाले की। तो नाज़रीन, एंटी करप्शन का किरदार ये होता है, यानी एंटी करप्शन मीन्स ये एक सिंध हुकूमत के यूं समझ लें कि मामूली से क्लर्क या एक सेक्शन अफसर से बढ़कर कुछ नहीं होते। तो क्या एक सेक्शन अफसर या क्लर्क में इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो जो है वो स्पीकर से सूबाई असेंबली या किसी महकमे के सूबाई महकमे के सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर या किसी MPA के खिलाफ कोई इंक्वायरी कर सके? सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद होती है एंटी करप्शन कमेटी 1। अब वो जो कमेटी होती है उसके जो सरबराह होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं। अब ये चीफ सेक्रेटरी जो है वो अब अपने अफसरान के खिलाफ मुकदमात करवाएंगे, FIRs दाखिल करवाते हैं। ये बड़ा अजीब ही किस्म का खेल है जिसको अगर हम सोचते हैं तो ये एक बहुत ऐसा गोरख धंधा है जिसको
جس کو دیکھ کے شرم آتی ہے۔ تو ناظرین اب تھوڑا سا اسے ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے وہ ضلع گھوٹکی کے شہر میرپور ماتھیلو میں ایک مقامی سردار نے اس گاڑی پہ جو ہے وہ جس طرح خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی، بدتمیزی کی، ان کے ساتھ گاڑی کے شیشے توڑے اور تضحیک کی، لیکن سوشل میڈیا نے جب یہ معاملہ اٹھایا اور اتنا اٹھایا اور اس معاملے کو اتنا اچھالا گیا کہ پولیس بے بس ہو گئی، اور پولیس نے جا کے جو وہ منسٹر صاحب ہیں جن کے رشتہ دار نے یہ گاڑی توڑی تھی اور ہندو خاندان کے ساتھ زیادتی کی تھی، منسٹر صاحب کو جا کے بولا کہ بھائی اس معاملے کو دیکھو نہیں تو میں ایف آئی آر کرنی پڑے گی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو منسٹر صاحب تھے وہ بھاگتے ہوئے راڑکی صاحب گئے، یعنی جہاں جو ہندو جو ہوتے ہیں ان کی ایک دربار صاحب ہے، اور وہاں دربار میں گئے اور وہاں کے جو اس وقت اپنا سجادہ نشیں ہیں سعد رام صاحب، ان سے جا کے ملے اور جو وہ خاندان تھا اس سے معافی تلافی کی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ذرا آپ خود سن لیجئے۔ ॾिसो ग़लती इंसान खां थींदी आहे ऐं कल्ह जेको अमल थियो यकीनन उहो को चङो अमल कोन थियो ऐं उन अमल सां कुझु माण्हुनि इन तासुर खे हवा ॾियण जी कोशिशि कई त शायदि हिंदू बिरादरी सां का ज़्यादती थिए पई ऐं ख़ासि तौर ते जेसिताईं असांजो तालुक़ु आहे असां सूफ़ी ख़्याल जा माण्हू आहियूं, असीं पाण हिंदू बिरादरी सां असांजो वधि में वधि तालुक़ु आहे, उन्हनि सां असांजा कारोबार आहिनि, उन्हनि सां उथण वेहण आहे ऐं उहे असांजा जेके इलाइक़े जा माण्हू आहिनि उन्हनि खे असांजी सॼी ख़बर आहे। इन में जेको कल्ह अमल थियो यकीनन हिकिड़ो ग़लति अमल थियो ऐं उन ग़लति अमल जी ज़ाहिर आहे उनखे को बि माण्हू को चङो अमल कोन छॾींदो। जेकॾहिं उन डॉक्टर शमशेर खे जेकॾहिं इहो कुंदो अमल न करे हा त ज़ाहिर आहे उनजे वॾनि खे ऐं असां सभिनी खे अॼु अची करे हिते साईं वारनि वटि हली कोन अचिणो पए आहे, साईं वारनि खां माफ़ी कोन वठणी पए आहे। हीअ ॾिसो असांजा सिंधी भाइर आहिनि, सिंध जा असल राख। नाज़रीन इस वीडियो में वो फरमा रहे हैं कि हम सूफी लोग हैं, गलती हो जाती है, गलती बच्चों से हो जाती है, हमने माफ़ी मांग ली है। तो ये सब कुछ जब कर रहे थे तो तब आपके बच्चों को शर्म नहीं आई थी? क्या आपके बच्चों को ये अंदाज़ा नहीं था कि उनकी पीठ पे आपका हाथ है जिस तरह आपकी पीठ पे बिलावल का हाथ है? तो कम से कम आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं कर सकते? उनको बता नहीं सकते कि आप पॉलिटिशियन हैं? आप उनको बता नहीं सकते कि एक पॉलिटिशियन का किरदार क्या होना चाहिए? क्या कल आपने इसी अवाम के पास वोट लेने के लिए नहीं जाना है? वो तो हमें पता है कि आपको वोट किस तरह मिलता है और आप कामयाब किस तरह होते हो, लेकिन फिर भी नुमाइशी कार्रवाइयाँ तो होती हैं ना, नुमाइशी तौर पे तो आप जाके वोट लेते हो ना, तो कम से कम थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। और मुझे यकीन है कि इस बार जो आपकी चित्रोल हुई है आइंदा आप थोड़ा सा ख्याल करेंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।